مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی اسلام کے معاشی نظریے کی، اور اس میں بات یہ آ رہی تھی کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہو اس کو ہر سال 1 سال گزرنے پر، جس کو کہتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں ہولان ہول، یعنی جب 1 سال گزر جائے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ بہت ہلکا سا وزن ڈالا ہے کہ بھائی تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہے، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ ضرورت سے زائد جب دولت رہ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ہولان ہول یعنی 1 سال گزرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے نظام سے کیا فائدے ہیں؟ زکوٰۃ کے نظام کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر دولت سے اور مال سے محبت کرتا ہے۔ تحبون المال حبا جما، تم تو ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے۔ تو مال کی محبت کا دل میں ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال کی اتنی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ ایک تو ہے مال کی قدر تو ہونی چاہیے کہ بھائی پیسے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو یوں ہی نہ اڑا دو، یوں ہی پھینکتے نہ پھرو۔ ایک تو ہے قدر کرنا اور ایک ہے محبت کرنا، تو دونوں کے اندر فرق سمجھ لینا چاہیے۔ مال کی قدر کرنا اور اس کو ٹھیک ڈھنگ سے خرچ کرنا یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، لیکن اس سے اتنی محبت کرنا کہ مال کی محبت میں ڈوب کر ساری محبتیں پھیکی پڑ جائیں، یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اگر مال کی اتنی محبت ہوگی کہ بھائی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مقصد زندگی دولت ہی بن گیا کہ بس دولت جمع کرو۔ تو دولت جمع کرنا اور دولت کو مقصد زندگی بنا لینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قدر اسلام نے ضرور کی ہے کہ دولت کی قدر کرو، مال کی قدر کرو، لیکن یہ ذہنیت کہ مال کی محبت دل و دماغ پر چھا جائے یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو ساری محبتیں اور ساری جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں آدمی ان کو بھول جاتا ہے، اس کے سامنے صرف دولت ہی دولت رہ جاتی ہے۔ بعض واقعات بڑے عجیب و غریب دلچسپ قسم کے ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر منسوب ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو دولت سے ذرا زیادہ پیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ ان کو دولت سے بڑی محبت تھی، اور ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ بہت کم خرچ کیا جاتا تھا، خرچ کے اندر بڑی کفایت شیاری کیا بلکہ کہیے کنجوسی۔ تو گھرانے کے جو سربراہ تھے، اس گھرانے کے جو بزرگ تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ تو بڑے سخی حاتم ہیں، یہ تو بہت ہی خرچیلے ہیں۔ اور خرچیلے کیا تھے کہ خرچیلا ہونے کا ان کا معیار یہ تھا کہ جب سارے گھر کے افراد بال بچے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے پاس دیسی گھی کا ایک ڈبہ تھا، دیسی گھی جو اصلی گھی ہوتا ہے اس کا ایک ڈبہ تھا، اس میں انہوں نے ایک سینک ڈال رکھی تھی۔ جب وہ سب بیٹھ جاتے تھے تو اس میں سے گھی کی ایک سینک نکال کے ہر ایک کی روٹی پر یا ہر ایک کے سالن پر لگا دیتے تھے۔ کہا جاتا تھا صاحب یہ تو بہت ہی خرچیلے آدمی ہیں، دیسی گھی دیکھیے ہر ایک کو ایک ایک سینک مل جاتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ پر ان کا لڑکا جانشین بنا، پتا جی والد صاحب ان کے گزر گئے، اور ان کی جگہ پر خاندان کا اس گھرانے کا سربراہ ان کا بڑے لڑکے کو بنا دیا گیا۔ تو اس نے سب بچوں کو بلا کر، سب گھر والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، والد صاحب کے ساتھ گئے سینک سڑپ پہ، اس کو کہا سینک سڑپ پہ تو گئے پتا جی کے ساتھ، اب تو سونگھا ہی چڑھے گی، یعنی بس دیسی گھی کو صرف سونگ لیا کرو، کھانا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈبہ جو دیسی گھی کا والد صاحب میراث میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ کھانے کے وقت ہر ایک کی ناک کے آگے لے جایا جاتا تھا، وہ اس کو سونگ لیتا تھا، اور بس سونگنا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں
چاہے وہ پرلطف انداز میں ہوں چاہے حقیقت میں ہوں، لیکن بہرحال جب بخل ہوتا ہے تو ایسی باتیں پیش آتی ہیں۔ ایک ایسے ہی ہم نے اور واقعہ اپنے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی علاج میں کتنا خرچ ہوگا؟ کہ صاحب علاج میں جو آپ کو تکلیف ہے اس میں اتنا خرچ ہوگا۔ اس نے کہا صاحب مرنے میں کتنا خرچ ہوگا؟ کریا کرم میں جو آخری رسومات ہوتی ہیں ان میں کتنا خرچ ہوگا؟ انہوں نے کہا صاحب اتنا خرچ ہوگا۔ تو علاج کے مقابلے میں وہ آخری رسومات کا خرچہ کم تھا، تو انہوں نے کہا بس تم علاج رہنے ہی دو، کریا کرم میں جو خرچ ہوگا وہی کافی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو دولت پرستی ہے وہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ قدر ضرور کرو لیکن دولت کی پرستش مت کرو۔ تو زکوٰۃ کا سب سے بڑے فائدہ یہ ہے کہ وہ مال کی محبت دل سے نکال دیتا ہے، اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مال کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف کو ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سود اور زکوٰۃ دونوں مقابلے پر ہیں۔ سود میں تو دوسروں سے حاصل کر کے تجوری میں بند کیا جاتا ہے کہ دوسروں کا خون چوسو، سود لو اور اپنی تجوری بھرو، اور یہاں امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ وہاں غریبوں سے امیروں کی طرف کو جاتا ہے، یہاں امیروں سے غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظریہ یہ ہے کہ دولت کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کی ترغیب دیتا ہے، یعنی خود انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ انسان خود اپنی خواہش سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ ان کو کسی کی دولت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ان راستوں میں جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور جن مدوں میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے غریب بندوں پر خرچ کیا جائے، مسکین بندوں پر خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے غریب بندوں کے کام آ رہے ہیں۔ تو ان کی طرف کو بہاؤ ہونا چاہیے۔ اس لیے اور بھی صدقات نافلہ، مختلف طریقے سے صدقہ فطر ہے اور مختلف طریقے سے صدقات ہیں، ان کی ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کو اللہ کے راستے میں دو، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھ لو، باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سبھی کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ سارا ہی کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو وہ بھی تھے، لیکن یہ ہر ایک کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے واسطے تو مثال یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے جو زائد ہو، اور ضروریات میں کفایت شعاری ہونی چاہیے۔ بنیادی جو اپنی ضروریات ہیں ان سے جو زائد ہو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کے لیے ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ جمع کرنا ہے۔ یعنی یہ سب جو کچھ تم دے رہے ہو جمع ہو رہا ہے، اور جب تم جاؤ گے اللہ کے پاس تو اس کا اجر و ثواب تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ تو ایسا ہے جیسے کوئی خزانے کے اندر جمع کرتا رہتا ہے اور جمع شدہ دولت ایک دم مل جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ دینا نہیں ہے بلکہ یہ دینا دراصل جمع کرنا ہے۔ تو اسلام کا جو معاشی نظریہ ہے وہ بڑا شاندار نظریہ ہے اور بڑا متوازن نظریہ ہے۔ اس کے اندر یہ توازن اور یہ اعتدال پایا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق حاصل کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اور اپنا رزق حلال حاصل کر کے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو، زکوٰۃ کی صورت میں بھی، صدقات کی صورت میں بھی، اور جہاں جہاں پھر تمہاری ضرورت ہو پھر ترغیب دلائی کہ دیکھو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے، تمہارا کوئی رشتہ دار بھوکا نہ رہے، ان کے حقوق بتائے۔ اس طرح مختلف طریقوں سے دولت کو نکالنے کی سبیلیں کی ہیں تاکہ انسان کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو۔ تو مال کی محبت کو بھی نکالا گیا اور پورے معاشرے کو اس طرح سنوار دیا گیا، اس طرح سیراب کر دیا گیا۔ جس طرح پانی سے پورا سماج فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح پانی کی طرح سے دولت سے بھی سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہ دولت کوئی جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس کے جمع کرنے سے کوئی فائدہ ہے،
بلکہ اس کے خرچ کرنے سے ہی فائدہ ہے۔ جتنا وہ خرچ کیا جائے گا اتنا بڑھے گا۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، جمع کرنے سے مال گھٹتا ہے۔ گھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے۔ آج آپ نے 10 روپے رکھ دیے، بازار میں اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی اور وہ 9 روپے کے برابر رہ گیا۔ اگر آپ اس کو بازار میں چلائیں گے تو یہ 10 روپے 11 روپے بن جائیں گے، 11 کے 12 بن جائیں گے، ان کی ویلیو بڑھتی رہے گی۔ اسی لیے تجارت کی فضیلت بیان کی ہے کہ تجارت کے ذریعے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بابرکت ذریعہ ہے مال کے حاصل کرنے کا وہ تجارت ہے۔ اس لیے تجارت کی ترغیب دلائی ہے، محنت کی ترغیب دلائی ہے۔ تو جتنے بھی مال کے حاصل کرنے کے حلال ذرائع ہیں، حرام ذرائع سے روکا ہے کہ ایک دن کے اندر مالدار بننے کی تمنا کہ بس 1 روپیہ لگایا اور لاکھ روپے آ گئے، یہ جو ذہنیت ہے یہ ذہنیت اسلام پرورش کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ فطری طریقے پر جتنی تمہاری محنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا تمہیں عطا فرما دیں، تمہارے کاروبار کے ذریعے، تمہاری محنت کے ذریعے، تمہاری مشقت کے ذریعے وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایک رات کے اندر اندر معلوم ہوا رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھے تو پیسے والے بن گئے۔ مالدار بننے کی یہ خواہش ہے، یہ اسلام کی نظر میں محمود اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اسلام کے ان معاشی نظریے پر ہماری گفتگو ہوئی اور کافی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا معاملہ معاش کے سلسلے میں بھی نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی اعلیٰ اور نہایت ہی فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔